الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات۔ انشاءاللہ آج ہمارا پارہ نمبر 23 شروع ہوگا، 23 سے پارہ نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی، اور کیا ہے میرے لیے کہ نہ میں عبادت کروں اس ذات کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پیچھے ہم مرد مومن کی بات پڑھ رہے تھے جو کہ اپنی قوم کو سمجھا رہا تھا، اور اس کی قوم جو تھی وہ اس کے ساتھ جھگڑ رہی تھی۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں بناؤں من دونہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود، ان یردنی الرحمن، اگر ارادہ کر لے رحمان، بضر لا تغنی، تکلیف دینے کا مجھ کو تو نہ کام آئے گا مجھ سے، شفاعتہم، ان کی کوئی سفارش کچھ بھی، ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت میں ہو جاؤں گا کھلم کھلی گمراہی میں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لایا ہوں اپنے رب کے ساتھ، بس میری بات کو غور سے سنو، دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی لوگوں نے اس کی بات کو نہیں سنا، بلکہ اس کے ساتھ جو تھا وہ جھگڑا کیا، اور اتنا جھگڑا کیا کہ اس بیچارے کو شہید کر دیا۔ شہید ہوتے ہی اللہ رب العزت نے اس کو جنت جو تھی وہ نصیب کر دی۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ کالا، کہا اس نے، یا لیتا قومی یعلمون، ہائے افسوس کہ کاش کہ میری قوم جو ہے وہ میرے اس مقام اور مرتبے کو جان لیتی کہ جس مقام پہ اللہ رب العزت نے آج مجھے پہنچا دیا ہے۔ تو دیکھیں اس نے اپنی جان کی جو تھی وہ قربانی جو تھی وہ لوگوں کو ایمان سکھانے کے لیے دے دی، کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ ایسے ہی خیر خواہ ہوتا ہے کہ جو بھلائی اسے نصیب ہوتی ہے وہ اسے آگلے لوگوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ بھی جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ جس طرح پیغمبروں کی خیر خواہی ہوتی ہے، اسی طرح ایک مومن انسان کے اندر بھی دوسروں کی خیر خواہی ایسے ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ بما غفر علی، اس بنا پر جو معاف کر دیا مجھ کو میرے رب نے، یا بخش دیا مجھ کو میرے رب نے، وجالنی من المکرمین، اور کر دیا مجھ کو معزز لوگوں میں سے۔ وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں اتارے ہم نے کسی قوم پر اس کے بعد، من جندن، کوئی بھی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہیں تھے ہم اتارنے والے۔ تو اس کے بعد جو ہے فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان سے نہیں اترا، کیونکہ جب فرشتے اترتے ہیں یا اللہ رب العزت فرشتوں کی فوجیں بھیجتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ پھر تمام کر دیتے ہیں کام کو، یعنی پھر ہر چیز کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہو تو ایک فرشتے کی چیخ ہی جو ہے وہ
کافی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ فرشتوں کو، ہزاروں فرشتوں کو جو ہیں وہ نازل کر دیتے ہیں، اور جو کہ ان کے دلوں کو مضبوط رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَا إِنْ كَانَتِ اللَّهُ صَيْحَةً وَاحِدَةً، اور نہیں تھی مگر وہ ایک ہی چیخ، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس وہ سارے بجھے ہوئے تھے، یعنی ایک ہی آواز کے ساتھ جو تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، ما یأتیہم من رسول، نہیں آئے ان کے پاس کوئی پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ الم یروا ان کم اہلکنا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم من القرون، ان سے پہلے بستیاں، انہم الیہم لا یرجعون، وہ بے شک وہ ان کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر نہیں آتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں وہ سب ہم اگر ہمارے ہاں جو ہیں وہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ہے ان کے لیے زمین میں جو کہ مردہ پڑی تھی، احییناها، ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور نکالے اس میں سے دانے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور غلہ تو اسی میں سے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے سوچنے کی چیز بنائی ہے کہ زمین میں صرف انسان جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، اور کیسے اللہ رب العزت جو ہے وہ اناج کو، غلے کو اگا دیتے ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہیں سے کٹائی کر کے اپنی ضرورت کو، کھانے پینے کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور بنائے ہم نے اس میں باغات، من نخیل، کھجوروں سے، وعناب، اور انگوروں سے، ففجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے کئی چشمے جو تھے وہ پھاڑ نکالے، لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے پھل سے کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں نے تو یہ چیزیں نہیں بنائی، افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے۔ یہ بھی دعوت فکر ہے ہمارے لیے کہ انسان جو ہے وہ تو کچھ بھی کرنے پہ قادر نہیں، صرف وہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اور باقی کام جو ہیں وہ سارے اللہ رب العزت کے ہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، جس نے خلق الازواج، پیدا کیا جوڑے، کلہا، ساری چیزوں کے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود ان کے نفسوں میں سے بھی، ومما لا یعلمون، اور وہ ان چیزوں سے جو وہ نہیں جانتے۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی کیا قدرتیں ہیں، کیا کن کن قدرتوں کا وہ مالک ہے ہمارا رب، کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جو ہے وہ نر اور مادہ جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو جس طرح انسانوں کے نر اور مادہ ہیں، اسی طرح چیزوں کے بھی نر، پھلوں کے بھی اور دوسری چیزوں کے بھی نر مادہ ہیں۔ یعنی کھجور اور انار کے بھی جو ہے وہ نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی ہوتے ہیں۔ جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے تو کیا اللہ رب العزت، دیکھیں کیا طریقہ ہوتا ہے، تو ہوائیں جو ہیں وہ نر درختوں کے بیج جو ہیں وہ اٹھا کر مادہ درختوں پر پھینک دیتی ہیں، تو مزید پیدائش کا عمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نباتات میں بھی ہر قسم کے نر مادہ جو ہیں وہ موجود ہیں، جس کا ابھی تک انسان کو علم نہیں ہو سکا۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات اتنی بڑی اور اتنی قدرت کی مالک ہے۔ وآیت لہم اللیل، اور نشانی ہے ان کے لیے رات۔ پیچھے بھی ہم نے نشانیوں کے بارے میں پڑھا تھا، آج پھر اللہ رب العزت ہمیں وہی نشانیاں دوبارہ ہمیں کروا رہے ہیں کہ دیکھو میری نشانیوں اور میری قدرتوں پہ غور کرو۔ وآیت لہم اللیل، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نسلخ منہ النہار، اس پر سے ہم دن کو جو ہے وہ کھینچ اتارتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ تو دن چلا جاتا ہے اور رات جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے ٹھکانے کے لیے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں جو تھیں وہ مقرر کر دیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یا پرانی شاخ کی طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پہلے چاند بڑھتا ہے جب
پیدا ہوتا ہے تو بڑھتا رہتا ہے، 14 کو پھر اس میں کمی آنی جو ہے وہ 14 کو پورا ہو کر پھر جو ہے 2-3 دن کے بعد اس میں کمی آنی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، یعنی 15 سے ہی اس کی کمی تھوڑی شروع ہو جاتی ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، اور نہیں ہے سورج کے لیے یہ کہ ان تدرک القمر، یہ کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی دن رات جو ہے وہ دن سے پہلے آنے والی ہے، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب ایک ایک دائرے میں جو ہے وہ تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے، أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، بے شک ہم نے سوار کیا ان کی اولادوں کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ اس سے مراد ہے، اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اس طرح کی کئی اور چیزیں بنائی ہیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی پھر کتنی سواریاں جو ہیں وہ بن گئی جس پر انسان جو ہیں وہ سواریاں کرتے ہیں۔ اور آج کل کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمیں سب کچھ بتا رہی ہے کہ کیسی کیسی بجلی پہ چلنے والی گاڑیاں اور کیسے جہاز اور ہر چیز جو ہے یہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور پھر کوئی ان کو فریاد پہنچانے والا نہ ہو، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ ہے ایک وقت تک۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، اتَّقُوا مَا بَیْنَ أَیْدِیکُمْ، ڈرو اس چیز سے یا بچو اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے، وَمَا خَلْفَکُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِیہِمْ، اور نہیں آتی، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں کی طرف سے، الا كانوا عنہا معرضون، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس چیز سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، انطعم من لو یشاء اللہ، کیا ہم کھلائیں ان لوگوں کو جن کو چاہتا اللہ تعالیٰ تو خود ہی کھلا دیتا، ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو مگر تم کھلم کھلی گمراہی میں۔ حالانکہ لوگوں کو پتا تھا کہ غریبوں کی مدد کرنا جو ہے وہ اچھا کام ہے، لیکن جن لوگوں نے بخیلی کرنی ہوتی ہے وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھی، غریبوں کو بھی جو ہے وہ غنی کر دیتا، اور انسان جو ہے یہی چیزیں سوچ کر اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ دوسروں سے روک لیتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ان کو نہیں دیا تو ہم بھی ان کو پورا نہیں کر سکتے، وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کی مدد کرنا، کسی کو کچھ دے دینا جو ہے وہ انسان کا اس میں کچھ کم نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا اپنا رزق جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ ان انتم، اور نہیں ہو تم، الا فی ضلال مبین، مگر کھلم کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی قیامت کا وعدہ جو ہے وہ کب ہوگا۔ ما ينظرون الا صیحة واحدة، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک ہی چیخ کا، تأخذهم، جو پکڑ لے گی ان کو، وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی قیامت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ ٹائم لگے گا اس کے برپا ہونے پر، بلکہ ایک ہی چیخ کے ساتھ جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اتنی اچانک قائم ہوگی کہ آدمی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور پھر برتن اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی سودا بھی نہ کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا اور ابھی وہ واپس بھی نہیں ہوگا کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ یعنی قیامت جو ہے وہ آہستہ آہستہ نہیں آئے گی کہ جس کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ پہلے کچھ سنبھلے، بلکہ سب لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور پورے زور و شور سے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا، بحث، جس بھی کام میں لگے ہوں گے،
اچانک ایک چیخ سے جو ہے وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت وہی بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا، اس وقت کیا ہوگا؟ بس سب ختم، فلا یستطیعون توصیتم، پھر نہ وہ کسی کو وصیت کی طاقت رکھیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے، ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، فاذا هم من الاجداث الی ربہم ینسلون، تو اس وقت وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر تیزی سے جو ہیں وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ قالو، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری آرام گاہوں سے؟ یعنی اس وقت ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ مر چکے تھے اور دوبارہ زندہ کیے گئے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں گے کہ ہم سوئے ہوئے تھے اور ہمیں کس نے جگا دیا۔ اور اتنی لمبی مدت جو گزرے گی ان پر، انہیں ایک لمحہ جو ہے اس وقت محسوس ہوگی۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وعدہ ہے رحمان کا، وصدق المرسلون، اور سچ کہا پیغمبروں نے، ان کانت، نہیں ہوگی وہ، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک ہی چیخ، فاذا هم جمیع لدینا محضرون، تو اس وقت وہ سارے کے سارے ہمارے نزدیک حاضر کیے جائیں گے۔ فالیوم، پس آج، لا تظلم نفس، نہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر، ولا تجزون، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تھے تم عمل کرتے۔ ان اصحاب الجنتی، بے شک جنت کے رہنے والے، آج فی شغل فاکہون، آج شغل میں خوش ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس العالی بغیر حساب۔ تو شغل ایک ایسا کام ہوگا جو کہ انسان کو دوسرے کاموں سے جو ہے وہ روک دے گا۔ اتنے مصروف ہوں گے اہل جنت، سبحان اللہ، اپنے فن کرنے میں۔ ہم و ازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی، علی الارائک متکئون، اور وہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا! کیونکہ وہ اپنی بیویوں سے اور جنت کی دوسری نعمتوں کی لذت اٹھانے میں ایسے مگن ہوں گے جنتی کہ انہیں کسی چیز کا اور کا خیال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جو کہ انسان کے وہم و گمان سے بھی جو ہیں وہ بالاتر ہیں۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اس میں بہت سے پھل ہوں گے ان کے لیے، اور اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور سلام کہا جائے گا ان کو بے حد مہربان رب کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور علیحدہ ہو جو آج کے دن اے مجرموں۔ الم آحد الیکم، کیا نہیں میں نے وعدہ کیا تھا تمہاری طرف، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ نہ تم عبادت کرو شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، یہ کہ میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ یقیناً اس نے تم سے پہلے بہت ساری مخلوق کو جو تھا وہ گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہاذہ جہنم التی، یہ جہنم وہ ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الیوم، آج کے دن، نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور کلام کریں گے ان سے ہمارے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، اس بنا پر جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں یقیناً ان کی آنکھیں مٹا دیں، فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ کہاں سے دیکھیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو، ان کی صورتیں جو ہیں ان کو، اگر ہم چاہیں تو ان کو، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو منسخ کر دیں ان کو ان کی جگہوں پر،
فمستطاعوا مزین، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے، ولا یرجعون، اور نہ پیچھے آئیں گے، ومن نعمرہ، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، ننقصہ فی الخلق، تو ہم اس کو سنسار کر دیتے ہیں پہلی عمر میں، یعنی اس کی بناوٹ کو الٹ کر دیتے ہیں۔ جب عمر زیادہ ملتی ہے تو انسان جو ہے اس کی عادات جو ہے وہ بچوں جیسی ہو جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ افلا تعقلون، پس کیا نہیں تم سمجھتے؟ وما علمناہ الشعر، اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو کوئی شعر، وما ينبغی لہ، اور نہ اس کے لائق ہے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے مگر یہ ذکر اور قرآن کھلم کھلا، یا واضح قرآن کے سوا اور کچھ نہیں، یہ کوئی شاعری والی کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن جو ہے وہ اپنے نبی پر اتارا اور شعر و شاعری سے بالکل پاک ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، جو جس کا دل زندہ ہے وہی قرآن سے ڈرے گا، کیونکہ جس کا دل اور جس کی بصیرت زندہ ہے وہ قرآن سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کرے گا، اور جس کا دل پتھر کی طرح مردہ ہو چکا ہے اسے چاہے کتنی بھی انسان نصیحت کرے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ زندہ دل والا آدمی ہی جو ہے وہ ڈرانے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ زندہ دل کو فائدہ دیتا ہے، مردوں کو فائدہ نہیں دیتا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت ہو گئی بات کافروں پر۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، انا خلقنا لہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن، ان کے لیے مویشی، فہم لہا مالکون، اور وہ ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں، یعنی جانور جو ہیں وہ بھی ہم نے پیدا کیے ہیں اور پھر یہ لوگ جو ہیں ان کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اونٹ کی نکیل تھام لے تو اونٹ جو ہے وہ اسی کا تابع ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان کو جو ہے وہ تابع کر دیا ہے، ان کے تابع کر دیا ہے، اور کچھ کی ان کی سواری ہیں اور کچھ بعض میں سے ان کا وہ گوشت بھی کھاتے ہیں، یعنی کچھوں کو پہ وہ سوار ہو کر دوسرے علاقوں میں بھی جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ جانور جیسے بکری وغیرہ ہے یا بھیڑ وغیرہ ہے ان کا گوشت جو ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان کے لیے اس میں کئی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود جو ہیں وہ بنا لیے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ لا يستطيعون نصرهم، اور ان کی کوئی مدد نہیں وہ کر سکتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور ان کے لیے لشکر ہیں جو حاضر کیے ہوئے ہیں۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پس نہ غم میں ڈالے تجھ کو ان کا کہنا، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ من نطفۃ، بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک پانی کی بوند سے، فاذا ہم خصیم مبین، فاذا ہوا خصیم مبین، تو وہ اچانک کھلا جھگڑنے والا ہے، یعنی انسان اپنی پیدائش کو بھول کر کیسے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جو میں ہوں وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت اس کو اس کی پیدائش یاد کروا رہے ہیں کہ وہ کتنے حقیر سے پانی سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو آج کیا سمجھتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے اس نے مثال بیان کی، وَنَسِیَ خَلْقَ، اور پھر اپنی پیدائش کو وہ بھول گیا، اور کالا کہتے ہیں مَن یحیی العظام وَہِیَ رَمِیمٌ، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب وہ بھربری اور بوسیدہ ہو جائیں گی۔ کل کہہ دیجئے یحییھا الذی، زندہ کرے گا ان کو وہ ذات، انشاھا اول مرہ، جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے، نارن، آگ کو پیدا کر دیا، سبحان اللہ، جو کہ تر و تازہ درخت ہے جو پانی سے
لبریز ہوتا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ آگ پکڑنے کی اس میں اللہ تعالیٰ نے مادہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے، جس سے جو ہے وہ تازہ لکڑی بھی جو ہے وہ جلنے لگتی ہے۔ جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اور پھر یکا یک تم اس سے آگ جلا لیتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات، کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، بقادرین اس پر قادر نہیں، ان یخلق مثلہم یہ کہ وہ پیدا کر دے اس جیسا، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم وہ سب کچھ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اس وائے اس کے اس کا حکم ہوتا ہے، اذا اراد شیئا جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا تو اس کا حکم ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے وہ کیا کہتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، وہ کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی پس پاک ہے وہ ذات پاک جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھنے والے ہیں، خوب صف باندھنا۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا اور پھر ان فرشتوں کی جو ڈانٹنے والے ہیں، زبردست ڈانٹنا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کی صف کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، جیسے کہ جابر بن سامورہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول، فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وہ پہلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور صف میں چونا گچ ہو کر جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی آپس میں گھس گھس کر جو ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج کل دیکھیں صفیں جو ہیں وہ ہم لوگ بھی مسجدوں میں جاتے ہیں اور صفیں بناتے ہیں، اور کوئی کہیں پر کھڑا ہوتا ہے اور کوئی کہیں پر کھڑا ہوتا ہے، صفوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بات ہمیں سب کو یاد ہونی چاہیے، جب ہم صف بنائیں تو مکمل صف بنا کر جو ہیں وہ کھڑے ہوں، اور دوسروں کو بھی اس جیسی جو ہے وہ ہمیں ہدایات جو ہیں وہ کرنی چاہیے کہ صف میں جو ہے اس کو سیدھا کر کے کھڑے ہونا ہے، ورنہ جس کی صف ٹیڑھی ہوگی اللہ رب العزت اس کے دل کو بھی جو ہے وہ ٹیڑھا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ہمیں صفیں بنانی جو ہیں وہ آ جائیں۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہمیں صفیں بھی بنانی نہیں آتی۔ تو یہاں پر صف بنانے والے فرشتوں کی اللہ رب العزت جو ہیں وہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ فالتالیات ذکرا اور قسم ہے ان کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ان الہکم لواحد بے شک تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے۔ رب السماوات والارض جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق اور تمام مشرقوں کا بھی رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا اور بے شک ہم نے زینت دی آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب اور اس کو آراستہ کیا ہے ستاروں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا آسمان لگتا ہے جب انسان نظر اٹھا کے دیکھے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے گرمیوں میں، اور جب انسان چھت پہ ہو اور رات کو آسمان کی طرف نظر پڑے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی جو ہے وہ بخشی ہوئی ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ اور ہر سرکش شیطان سے اس کو خوب محفوظ کرنے کے لیے، لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ اور وہ اوپر کی مجلس میں کان نہیں لگا سکتے، وَيُقْذَفُونَ عَلَىٰ مِن كُلِّ جانب اور ان پر ہر طرف سے جو ہیں وہ شہاب ثاقب جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب فرشتے جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے، تو شیاطین جو تھے وہ پہلے مالا اعلیٰ کی باتیں جو تھے وہ سن لیتے تھے، اور تبھی وہ کاہنوں کے کانوں میں آ کر جو تھے وہ ڈالتے تھے، لیکن ستاروں کے ذریعے سرکش شیاطین سے جو ہے وہ فرشتوں کی باتیں جو ہیں وہ محفوظ رکھنے کے لیے اتنا زبردست انتظام ہے کہ وہ ان کی مجلس کی طرف کان بھی نہیں لگاتے، اور اگر کوئی ایسے کان لگانے کی کوشش کرتا ہے تو ہر طرف سے جو ہیں وہ شعلے ان کی طرف جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں۔ دہوراً ان کے لیے عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔
سوری الا من خطف الخطفتا، مگر جو کوئی اچانک اچک کر لے جائے، فاتباہ شہاب ثاقب، تو ہم اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا شعلہ جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا، سو ان سے پوچھ کیا یہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں، ام من خلقنا، یا ہم نے جو پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو چپکتے ہوئے گارے سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش مٹی کے ساتھ ہوئی، یعنی اس کا پتلا جو تھا وہ مٹی کے ساتھ بنا۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ تو نے تعجب کیا ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَخْسِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صاف جادو کے سوا اور کچھ نہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وَإِذَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، قل کہہ دیجئے نام، جی ہاں، وانتم داخرون، اور تم ذلیل ہو کر ہی رہو گے۔ فانما ہی زجرۃ واحدہ، سو وہ ایک ہی بس ڈانٹ ہوگی۔ فاذا هم ينظرون، تو وہ یکا یک دیکھ رہے ہوں گے۔ قالوا، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس، ھذا یوم الدین، یہ تو جزا کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ تو فیصلے کا دن ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا، اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو، ما کانوا یعبدون، جس کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فہدوہم الی صراط الجحیم، اور پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو۔ وقفوہم، انہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے سوال کیے جانے والے ہیں۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تمہیں، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج وہ سارے فرما بردار ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، بے شک تم ہمارے پاس جو تھے وہ دائیں طرف سے جو تھے وہ آتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے بلکہ تم تو ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تو تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ جانے والے تھے، یعنی دنیا میں تم نے عقل سے کام نہیں لیا اور تم بلا سوچا سمجھے جو تھے وہ کسی اور کے پیچھے پڑھ کر اس کی پیروی میں لگ گئے۔ فحق علینا قول ربنا، اور ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات۔ انا لذائقون، بے شک ہم یقیناً عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، سو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود بھی تو گمراہ ہی تھے۔ فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، بے شک وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اور اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرم لوگوں کے ساتھ۔ انہم کانوا، بے شک وہ تھے جب کہا جاتا تھا ان کے لیے لا الہ الا اللہ، یستکبرون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ تکبر کرتے تھے۔ یقولون، اور وہ کہتے تھے، آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا واقعی ہم یقیناً اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑنے والے ہیں، یعنی ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں ایک انسان کی خاطر۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے۔ وصدق المرسلین، اور تمام رسولوں کی تصدیق، اس نے تمام رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ وما تجزون، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تھے تم عمل کرتے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو کہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندے ہیں۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ہی رزق معلوم ہوگا، یعنی مقرر رزق ہوگا، جو کہ ایسی روزی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کی ہوگی،
اور جس کو ملنے کا انہیں یقین ہوگا، اور وہ روزی ہمیشہ ملتی رہے گی، کبھی روکی نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فواکہ وہم مکرمون، اور کئی قسم کے پھل اور وہ عزت بخشے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی کتنی عزت ہوگی، انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے، اور جنت کے دوسرے تمام ساتھیوں کی طرف سے، اور خدمت گاروں کی طرف سے جو ہے وہ ہر طرف سے عزت جو ہے وہ ملے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، بڑی ہی پیاری آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ جو جنتی ہوں گے ان کو ہر طرف سے عزتیں جو ہیں وہ نصیب ہوں گی۔ فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، علی سرر متقابلین، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ جنات النعیم میں یعنی ایسی ان کے لیے جگہ ہوں گی عمدہ قسم کی کہ وہ نعمتوں والے باغ میں ہوں گے جہاں پر نعمت کے سوا کسی چیز کا تصور نہیں ہوگا، نہ وہاں پر فقر ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ بغض ہوگا، نہ عداوت، نہ غم، نہ خوف، نہ ہی وہاں پر موت۔ غرض کے نعمت ہی نعمت ہے، کوئی زحمت نہیں، اور نہ ہی انسان کو کسی نعمت کے چلے جانے کا کوئی غم ہوگا۔ سرور متقابلین، تختوں پر جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مجالس کا بھی بڑا شوقین ہوتا ہے، اور انسان کی لذت کی تکمیل کے لیے جو ہیں وہ اکثر دنیا میں بھی وہ جماعتیں یا جو ہیں مجلسیں قائم کرتا رہتا ہے، تو قیامت والے دن بھی ان کے لیے مجلسیں لگائی جائیں گی، اور ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے چہرے ایک دوسرے کی طرف ہوں گے۔ وہ پاکستان دنیا کی طرح نہیں کہ وہ ایک کرسیوں پہ بیٹھے کہ نہیں اگلوں کا منہ آگے اور پیچھے والوں کو ان کی کمر نظر آتی ہے، نہیں، بلکہ آمنے سامنے سب کے چہرے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ دلوں میں اللہ تعالیٰ قدورتیں نکال کر محبتیں بھر دیں گے، اور جب محبتیں ہوتی ہیں تو پھر چہرے بھی لوگوں کی طرف یعنی محبت کرنے والوں کی طرف ہو جاتے ہیں۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان پر صاف ستھری شراب کا جام جو ہے وہ پھرایا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس میں شراب کو پلانے والے جو ہیں وہ غلمان ہوں گے، اور وہ جنتیوں کے لڑکے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے ہمیشہ اسی طرح جو ہیں وہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، کیسی امیجن کریں، کتنی پیاری اور کتنی حسین زندگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو وہ زندگی جو ہے وہ عطا کرنا، کسی مسلمان کو بھی اس سے محروم نہ رکھنا۔ بَإِذَا لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ، اور وہ سفید ہوگی شراب اور پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ لا فیہا غول، نہ تو اس میں کوئی سر درد ہوگا، نہ وہ مدہوش ہوں گے اس میں، ولا ہم انہا ینزفون، اور نہ ہی اس سے کوئی سر درد ہوگا، کیونکہ دنیا کی شراب اس کے کتنے برعکس ہے کہ جب دنیا کی شراب عموماً لوگ پیتے ہیں تو وہ بد رنگ بھی ہوتی ہے اور اتنی بے ذائقہ اور بدبودار ہوتی ہے کہ پینے والے کا منہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور جبکہ جنت کی شراب کا رنگ جو ہے وہ نہایت سفید ہوگا اور پینے والوں کے لیے بہت ہی لذیذ ہوگی، جس میں کستوری کی جو ہے وہ خوشبو آئے گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی موٹی آنکھوں والی جو ہیں وہ عورتیں بھی ہوں گی، کیونکہ انسان کی لذت کی تکمیل مردوں کی خاص طور پہ جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ کأنہن بیض مکنون، جیسے کہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور پھر ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قال قائل، اور کہے گا ایک کہنے والا، منہم ان میں سے، انی کان لی قرین، بے شک میرے لیے ایک دوست تھا، یعنی دنیا میں میرا ایک دوست یا ساتھی ہوتا تھا۔ یقول، وہ کہتا تھا، انک لمن المصدقین، کیا تو واقع ہی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، یعنی مجھے یہی بات کہتا رہتا تھا کہ تو اس بات کو مانتا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اللہ رب العزت اٹھائیں گے۔ آئزہ متنا وکننا ترابن، جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، آئنا لمدینون، کیا واقعی ہم ضرور جزا دیے جانے والے ہیں۔ کالا، کہے گا اللہ تعالیٰ، حل انتم مطلعون، کیا تم اسے جھانک کر دیکھنے والے ہو، یعنی تمہیں دکھائیں کہ وہ کہاں پر ہے۔
فطلع پس وہ جھانکے گا اس کو، فراہ فی سواء الجحیم تو وہ اسے بھٹکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جو ہے وہ کیسے اس کو جھونک دیں گے، کیونکہ وہ گمراہ تھا اور اس نے اس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے بار بار یہ بات ہمیں سننے میں اور پڑھنے میں آ رہی ہے کہ اپنے دوست جو ہے وہ دیکھ کر بناؤ، اپنے دوست وہ بناؤ جو تمہیں دین کی طرف لے کر جانے والے ہوں۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، اور وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم یقیناً تو قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر دے گا، یعنی تو میرا دین بھی خراب کرنے پر تلا ہوا تھا، لیکن کیا ہوا؟ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی لکنت من المحضرین، تو میں بھی یقیناً ان میں سے ہوتا جو حاضر کیے گئے ہیں، یعنی آج اس وقت میں بھی عذاب میں جو وہ حاضر ہوتا۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم کبھی بھی مرنے والے نہیں ہیں؟ الا موتتنا الاولی، مگر جو پہلی موت آ گئی، وما نحن بمعذبین، اور نہ ہم کبھی عذاب دیے جانے والے ہیں، یعنی جنت میں پہنچ گئے ہیں، بس اب مرنا مرانا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ان جیسی کامیابی کے لیے بس لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے؟ ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ کیونکہ ان کی آزمائش تھی، جب انہوں نے سنا تھا کہ جہنم کی تہہ میں ایک درخت اگے گا، تو وہ تھور کا درخت، تو وہ بہت اس کا انہوں نے مذاق بنایا تھا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایسا درخت ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ کی تہہ میں اگتا ہے۔ طلعوہا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے کہ شیطانوں کے سر ہوں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بے شک وہ یقیناً اس میں کھانے والے ہیں اور پھر اس سے جو ہیں وہ پیٹ بھرنے والے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، بلا شبہ ان کے لیے اس پر یقیناً بہت گرم پانی کی امیزش ہے۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، اور بلا شبہ ان کی واپسی یقیناً اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہوگی۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو جو تھا وہ گمراہ ہی پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، اور وہ انہی کے قدموں کے نشانوں پر دوڑائے چلے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، تحقیق گمراہ ہو گئے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور تحقیق ہم نے بھیجے ان میں ڈرانے والے، منذرین ڈرانے والے۔ فانظر، پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، منذرین کیسا انجام ہوا، منذرین کیسا انجام ہوا ڈرانے والوں کا، ڈرائے جانے والوں کا انجام جو تھا وہ کیسا ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے ہوں گے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، پس تحقیق پکارا ہم کو نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم بہت ہی اچھے اس کا جواب دینے والے تھے، یا ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں سے جو تھا، پیچھے آنے والوں میں اس کے لیے باقی رکھا۔ ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین، اور نوح پر تمام جہانوں میں جو ہے وہ سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم بدلہ دیتے ہیں اسی طرح نیکی کرنے والوں کو۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ وَإِنَّ مِن شِئَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ان کے گروہ میں سے یقیناً ابراہیم بھی تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے رب کے پاس بے روگ دل لے کر آیا، اور جو کہ بالکل صاف ستھرا توحید سے جو تھا لبریز۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لیے، مَاذَا تَعْبُدُونَ، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ آئفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کہ اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟
فما ظنکم برب العالمین، تو جہان والوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پس اس نے ستاروں میں ایک نظر جو تھی وہ ڈالی. فقال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، انی سقیم، بے شک میں تو بیمار ہوں. فتولی عنہ مدبرین، پس وہ پھر گئے اس سے پیٹ پھیر کر. فراغ الی آلہتہم، اور وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا. فقالا، ان سے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، الا تاکلون، کیوں نہیں تم کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون، تم میں کیا ہے کہ تم بات بھی نہیں کرتے، بولتے بھی نہیں. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر جو تھے وہ بل پڑے. فاقبلوا الیہ یزفون، اور وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے. قالا تعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو. قالوا بنوا لہ بنیانا، کہا انہوں نے اس کے لیے ایک عمارت بناؤ. فالقوہ فی الجحیم، اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو. فارادوا بہ کیدا، غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا اور ان سب کو نیچا کر دیا. قال، کہا، انی ذاہب الی ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. سیہدین، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک نیکوں میں سے لڑکا عطا کر دے. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے بردبار لڑکے کی خوشخبری جو تھی وہ دی. فلما بلغ معه السعی، جب وہ پہنچ گیا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو. قال، کہا، یا بنیا، میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں. انی اصبحک، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، تو بتا مجھ کو کہ تیرا کیا خیال ہے. کالا، کہا فرما بردار بیٹے نے، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر دیجئے جو اس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جلد ہی پائیں گے مجھ کو آپ اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا. کیسا بیٹا فرما بردار تھا، سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کا بھی فرما بردار جو ہے وہ بنا دے، اور ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے حکم مان لیا اور اس نے اس کی پیشانی جو تھی وہ اس کو ایک پیشانی کی جانب جو تھا وہ گرا دیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح ہی جزا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یقیناً یہ کھلی آزمائش ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے فدیے میں ایک بہت بڑا جو تھا وہ ذبیحہ جو تھا وہ دے دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور پیچھے آنے والوں کے لیے یہ بات جو تھی وہ چھوڑ دی. یعنی بہترین تذکرہ جو تھا وہ پیچھے آنے والوں کے لیے، کہ قیامت تک یہی تذکرہ جو ہے وہ بار بار دہرایا جائے گا. عید قربان پہ جو ہے وہ ابراہیم کی سنت جو ہے سبحان اللہ زندہ کی جاتی ہے علیہ السلام. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. انہو کان من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کے ساتھ، نبی من الصالحین، جو نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے اسحاق پر جو تھی وہ برکت نازل کی، ہم نے برکت نازل کی اس پر اور آل اسحاق اور اسحاق پر. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے کچھ نیکی کرنے والے ہیں. وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور کوئی اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے ہیں. یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف قسم کے لوگ جو تھے ان کی اولادوں میں پیدا ہوئے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو. من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی ہوئے غالب آنے والے. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو نہایت واضح کتاب جو تھی وہ دی. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے پر چلایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں
ان کی یہ بات جو تھی وہ چھوڑ دی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس پیغمبر جو تھے وہ بھی بھیجے گئے میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیوں نہیں تم ڈرتے، أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم پکارتے ہو بال کو، یعنی بال ان کے ایک بت کا نام تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو بہترین پیدا کرنے والے کو۔ اللہ ربکم، اللہ میرا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو سو یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو اللہ کے بندے جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں کے لیے یہ بات چھوڑ دی۔ سلام علی الیاسین، اور سلام ہو الیاسین پر بھی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھے۔ وان لوطا لمن المرسلین، بے شک لوط جو تھے وہ بھی البتہ پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، تمام کے تمام کو۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر ایک بڑھیا جو کہ پیچھے رہ جانے والی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک یقیناً تم صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی۔ افلا تعقلون، پس کیوں نہیں تم عقل کرتے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس بھی جو تھے وہ پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ ابق الى الفلك المشحون، جب وہ بھری کشتی کی طرف جو تھے وہ بھاگ کر چلے گئے۔ فساہم فکان من المدحضین، پس انہوں نے کرہ ڈالا تو وہ ہو گئے دھکیلے گیوں میں سے۔ فالتقمہ الحوت، پس نگل لیا اس کو مچھلی نے، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ ملمت کیا ہوا تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر نہ ہوتا وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، البتہ وہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جاتے، یعنی اٹھائے جائیں گے اس دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اور کون سی دعا پڑھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ للبث فی بطنہ، یقیناً وہ اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا، الی یوم یبعثون، جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو جب بھی دل پر بوجھ ہو، پریشانی ہو، تو فوراً یہ تسبیح جو ہے یا یہ دعا جو ہے وہ ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سب سسٹر ایک دفعہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ جو ہے وہ پڑھیں کہ بے شک اللہ تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، ہم سب پہ اپنا فضل و کرم جو ہے وہ کر دے۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس دینا۔ یا اللہ ایمان اور کلمے والی موت نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، حسن الجزا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ ان سب بہنیں ماشاء اللہ اتنے دھیان سے سن رہی ہیں بات کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے شوق کو اور بڑھائے، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ انشاءاللہ آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتھ ساتھ دعائیں کرتے جائیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے اللہ تعالیٰ شرک اور بدعت سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارا قرآن کے ساتھ بہترین تعلق بنا دے، مضبوط تعلق بنا دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ آخری لمحے تک ہمیں اپنے فرما برداری کی حالت میں رکھنا۔ یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہر برے دن سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں اور بلاؤں سے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے، یا اللہ غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے، ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ تو ابھی ہم کن کا قصہ پڑھ رہے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، ہم نے اسے پھینک دیا چٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا علیہ اس پر، شجرہ ایک پودا، من یقطین بیل دار یعنی کدو کا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے بھیجا اس کو، الی مئتی طرف 1,00,000، مئتی الفن 1,00,000، او یزیدون یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ فآمنوا، پس وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم، تو ہم نے انہیں فائدہ دیا، الی حین ایک مدت تک، ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔ تو جیسے ابھی باجی جان بتا رہے تھے کہ ان کی دعا بھی ہمیں سکھائی، اور پھر یہ ہم نے سبق بھی لیا کہ جب ایسے حالات ہوں غم کے، پریشانی کے، تو ہمیں ساتھ دعائیں بھی کرنی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں یہ مثالیں جو ہیں سمجھائیں اور ان کا طریقہ بتایا۔ تو دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک گناہ ہوتا ہے اور انسان سے نافرمانی ہو جاتی ہے کوئی ماضی میں، اور پھر اس کا غم بھی ہوتا ہے۔ تو صرف اس کا غم کر کر کے پریشان نہ ہو انسان، بلکہ ان پر توبہ کر لے، اور پھر اللہ دوبارہ پھر نیکی کے موقع دیتے ہیں۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کتنا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا غفور الرحیم رب ہے۔ تو ان پر اللہ کا احسان ہوا، انہوں نے اللہ کو پکارا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اسی طرح انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ اللہ کو پکارے، اللہ سے معافیاں مانگے، اعتراف کرے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، پس پوچھے ان سے، الربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے۔ ام خلقنا الملائکہ، کیا ہم نے پیدا کیا فرشتے، اناسن عورت، وہم شاہدون، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ الا انہم، یاد رکھو بے شک وہ، من افکہم، اپنی بہتان ترازی میں، لا یقولون، البتہ کہتے ہیں، ولد اللہ، اللہ صاحب اولاد ہے، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات، کیا اس نے پسند کیا بیٹیاں، علی البنین، بیٹوں پر، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، ام لکم، کیا تمہارے پاس سلطان، کوئی سند ہے، مبین، واضح، فاتو بکتابکم، تو لے آؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقون، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں سے ایک ہمیں انڈائریکٹلی ایک سبق بھی مل رہا ہے کہ کسی چیز کو ماننا یا نہ ماننا، تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بھی کیا فرمایا کہ فَعْلَمْ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ خوب جان لو، علم حاصل کر لو اس بات کا۔ تو دیکھیں ہمارا دین جو ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے اندھا دھند بس سنی سنائی باتوں کے پیچھے چلتا رہے اور انہی کے تقلید کرتا رہے، یہ ایسا دین نہیں ہے، بلکہ
اللہ سوال کر رہے ہیں یہاں پر کہ کہاں سے پڑھا ہے، کہاں سے تمہیں اس بات کا علم ہوا ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ، اور انہوں نے ٹھہرایا اس کے درمیان، وَبَيْنَ الْجِنَّ، اور درمیان جنات کے، نسبہ ایک رشتہ، وَلَقَدْ عَلِمَتْ، اور تحقیق جان لیا، الجنت جنات نے، انہم کہ بے شک وہ، لمحضرون کہ وہ حاضر کیے جائیں گے، کہ بے شک وہ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ، مگر وہ اللہ کے بندے ہیں، المخلصین، خالص کیے ہوئے، چنے ہوئے۔ فإنکم، تو بے شک تم، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم، نہیں ہو تم، علیہ اس کے خلاف، بفاتنین، بہکانے والے، یعنی تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، الا من ہوا، سوائے جو وہ، سال الجحیم، جانے والا ہو جہنم میں، اس کے سوا کے جو جہنم میں جانے والا ہے۔ وما منا، اور نہیں ہم میں سے، الا لہو، مگر اس کے لیے، مقام معلوم، ایک معین درجہ ہے۔ یعنی فرشتوں نے کیا کہا کہ ان کے اب ان کا جو ہے ہر ایک کا اپنا ایک درجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ان کا مقام ان کو دیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے اولاد ہونا تو دور کی بات ہے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اس سے ذرا برابر بھی تجاوز کرنے کی مجال تک ہم نہیں رکھتے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم البتہ صف بستہ ہونے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہاں پہ پتہ چلا کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ صف بنا کر رکھتے ہیں، منظم طریقے سے ہوتے ہیں، اور انتہائی اطاعت گزار، مطیع، فرما بردار، اور تسبیح کرتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہا کرتے تھے، لو انا، اگر ہوتی، عندنا، ہمارے پاس، ذکرہ، کوئی نصیحت، من الاولین، پہلوں میں سے، لَكُنَّا عباد اللہ المخلصین، تو ہم ضرور اللہ کے مخلص بندے بن جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پھر انہوں نے انکار کیا اس کا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ، اور پہلے صادر ہو چکا ہے، کلماتنا، ہمارا وعدہ، لعبادنا المرسلین، اپنے بندوں کے لیے، رسولوں میں سے، انہم، بے شک وہ، لہم، البتہ وہی، المنصورون، فتح مند ہوں گے، مدد کیے جانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور بے شک ہمارا لشکر، لہم، البتہ وہی، الغالبون، غالب رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس اعراض کریں ان سے، حتیٰ ہین، ایک تھوڑا عرصہ، ایک وقت تک، حتیٰ ہین، ایک یعنی مدت تک، تھوڑا عرصہ۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور انہیں دیکھتے رہیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ان قریب وہ دیکھ لیں گے اپنا انجام۔ أَفَبِعَذَابِنَا، کیا ہمارے عذاب کے لیے، یستعجلون، وہ جلدی کر رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، تو جب وہ نازل ہوگا ان کے میدان میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بری صبح ہوگی جن کو ڈرایا جا چکا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور اعراض کریں ان سے، حتیٰ ہین، ایک مدت تک آپ، یعنی تھوڑا عرصہ، وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے اپنا یعنی انجام۔ سبحان ربک، پاک ہے تمہارا رب، رب العزہ، عزت والا رب، عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر۔ آواز ٹھیک آ رہی نا سب کو؟ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ الحمدللہ۔ سورۃ الصاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد، قرآن کی قسم، نصیحت دینے والا، نصیحت دینے والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا، بلکہ جنہوں نے انکار کیا ہے، فی عزت و شقاق، گمنڈ میں ہیں اور مخالفت میں ہیں۔ کم اہلکنا، کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، امتیں، فنادوا، تو وہ فریاد کرنے لگی، ولا تا، اور نہ تھا، حین مساس، وہ وقت چھٹکارے کا۔
تو جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر وہ چھٹکارے کا وقت نہ تھا، کیونکہ انسان جو ہے نافرمانی کرتا رہتا ہے زندگی میں اور بھولا رہتا ہے اور ضد کا شکار رہتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور پھر انسان چیختا ہے چلاتا ہے، لیکن مگر اس وقت پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پچھلی مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جب پھر پکڑ آئی تو پھر اس وقت ان کی کسی بھی چیز نے کوئی فائدہ نہ دیا، پچھتاوے نے، چیخ و پکار نے، وعجبوا اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم کہ آیا ان کے پاس منذر ایک ڈرانے والا منہم انہی میں سے، وقال الکافرون اور کہا کافروں نے ھذا ساحر کذاب کہ جادوگر ہے جھوٹا، نعوذ باللہ، اجعل کیا اس نے بنا دیا ہے الالہہ معبودوں کو الہ واحد ایک ہی معبود، ان ھذا لشیء عجاب بے شک یہ ایک چیز ہے بڑی ہی عجیب، وانطلق اور چل پڑے الملأ سردار منہم ان کے، انمشو کہ چلو وصبرو اور جمے رہو علی آلہتکم اپنے معبودوں پر، ان ھذا بے شک یہ لشیء یراد کوئی چیز ہے کوئی بات ہے، اور ہی مطلب ارادہ کی ہوئی، یعنی یہ اس کی کوئی مطلب کی بات ہے، ما سمعنا نہیں ہم نے سنا بہذا ایسی بات فی ملت الآخرہ پچھلے مذہب میں، ان ھذا الا اختلاق یہ تو ایک من گھڑت بات ہے، ہا انزل علیہ الذکر کیا نازل کیا گیا ہے اس پر ذکر کلام، من بیننا ہم میں سے، بل ہم فی شک بلکہ وہ شک میں ہیں، من ذکری میری نصیحت سے، بل لما بلکہ نہیں، یذوق العذاب چکھا انہوں نے میرا عذاب، یہ کیوں ہوا ہے کہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا، ہم عندہم کیا ان کے پاس خزائن رحمت ربک تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، العزیز الوہاب جو غالب ہے بہت عطا کرنے والا ہے، ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما کیا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو ان کے درمیان میں ہے، فلیرتقو تو وہ چڑھ جائیں فی الاسباب رسیوں میں، یعنی رسیاں تان کے آسمانوں پر چڑھ جائیں، جندما ہنالکا ایک لشکر جو یہاں پر محزوم شکست خوردہ ہے، من الاحزاب گروہوں میں سے، یعنی پچھلے جو جتنے بھی شکست خوردہ گروہ ہیں جو گزر چکے ان میں سے یہاں یہ بھی ایک ایسا ہی لشکر ہے، کذبت قبلہم جٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح و عاد و فرعون ساری ان قوموں کے نام پھر گنوائے کہ قوم نوح نے، عاد نے اور میخوں والے فرعون نے، وثمود و قوم لوط اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے، اولئک الاحزاب یہی وہ گروہ ہیں، ان کلو الا کذب الرسل نہیں سب مگر جٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب تو ان پر عذاب آ پڑا، وما ینظروا اور وہ انتظار نہیں کرتے، ہا اولائے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدہ مگر چنگھاڑ ایک، ما لہا من فواق نہیں ہے جس کے لیے کوئی ڈھیل، یعنی ان کو پکڑنا اللہ کے لیے کیسا آسان ہے، وقالو اور انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب عجل لنا جلدی دے ہمیں کتنا ہمارا حصہ قبل یوم الحساب روز حساب سے ہی قبل پہلے ہی، اصبر آپ صبر کریں علی ما یقولون اس پر جو وہ کہتے ہیں، بذکر عبدنا اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، ذل عید قوت والا، انہو اواب بے شک وہ خوب رجوع کرنے والا تھا، سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام جو تو کیسی اللہ تبارک تعالیٰ نے بادشاہت دی دنیا کے اندر، نبوت بھی دی، اتنا بڑا مقام دیا، سبحان اللہ، اتنا کچھ ملا، لیکن ہر معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ خاص طور پر ان کے لیے اواب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا شکر کرنے والے، اللہ کے لیے صبر کرنے والے، تو یہ سب کچھ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے اواب کے اندر، تو یہ ہے اصل اللہ کو ماننا، کہ انسان کو اپنی قوت پہ کوئی بھروسہ نہیں، چاہے ساری دنیا ہی ملی ہوئی ہو، دنیا کی بادشاہت جو داؤد علیہ السلام جیسے بندے کو ملی، کتنا کچھ بھی اسے ملا ہو، لیکن اس کا اپنے اوپر کچھ بھی کوئی کوئی بھروسہ نہیں، کوئی نہیں کسی طرح کا بھی، بلکہ نہ کسی اپنے اوپر، نہ کسی دوسرے انسانوں کے اوپر، نہ کسی اور قوت اور طاقت کے اوپر، بلکہ ہر معاملے میں اللہ کی قوت پر بھروسہ کرنا، یہ ہے اواب،
इन्ना सख्खरना अलजिबाल, बेशक हमने काम में लगा दिए, मुसख्खर कर दिए पहाड़ माहू उसके साथ, युसब्बिहना वो तस्बीह करते थे, बिल अशीय्यि वल इशराक, शाम के वक्त भी और सुबह के वक्त भी, वत्तैर महशूरा, और परिंदे इकट्ठे किए हुए, कुल्लुल लहू अव्वाब, सब इसी की तरफ रुजू करने वाले थे। वशददना मुल्कहू, और हमने मजबूत की इसकी बादशाहत, व आतैनाहुल हिक्मा, और हमने दी उसको हिकमत, व फसलल खिताब, और फैसला कुन खिताब। सुभान अल्लाह, कैसी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खूबियाँ अता की थी, उन सब को अल्लाह ताला की झलक हमें दिखा रहे हैं। वहल अता का नबउल खसम, और क्या आई तुम्हारे पास खबर झगड़ने वालों की, इस तसव्वरु, जब उन्होंने दीवार फांक कर आए, अल मेहराब, मेहराब की, मस्जिद की, जब वो दीवार फांक फैलांग कर अंदर आ गए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने अपने वक्त को तकसीम कर रखा था, बड़े अच्छे तरीके से उन्हें अपने वक्त का इंतज़ाम किया हुआ था कि अपने यानी एक दिन अदालत के लिए, दूसरा दिन इबादत के लिए, सबसे अलग होकर अल्लाह की इबादत करते, इस तरह अपने घर वालों की ज़रूरियात के लिए भी। तो देखिए हमारे लिए भी इसमें से सबक निकलता है कि हमें भी अपने वक्त को मैनेज करना चाहिए, वरना इंसान जो है उसके काम ख़त्म नहीं होते। अगर सही तरीके से मैनेज ना किया जाए कामों को, तो अल्लाह के कामयाब लोगों की बातें जो है हमें पता चल रही हैं कि कैसे वो डिसिप्लिन के साथ काम करते थे। और हमें हमारा ये हाल है कि देखिए उनके पास इतनी बड़ी बादशाहत, उसका मैनेज करना, और फिर इसके बावजूद अल्लाह की इबादत, उनके रोज़े और कितने सारी चीज़ें मशहूर है ना। तो हमारे तो छोटे से काम है वो भी ख़त्म नहीं होते, हमें वक़्त ही नहीं मिलता, क्योंकि हमने वक़्त को इस तक़सीम नहीं किया होता ना। तो हम हर दिन में अपने वक़्त को अच्छा-सा तक़सीम कर लें, एक शेड्यूल बना लें, तो उससे क्या होता है कि बहुत बरकत आ जाती है काम में। सारे कामों के लिए, सबके हकूक़ अदा करने के लिए हमें अल्लाह के लिए कुछ वक़्त, अपने ज़ात के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, सबके लिए जो है वो वक़्त निकालना चाहिए। इस दखलू, जब वो दाखिल हुए अला दाऊदा, दाऊद पर, फ़ज़िया, तो वो घबराया, मिन्हुम उनसे, क़ालू कहने लगे, उन्होंने कहा, ला तख़फ़, खौफ ना खाओ, ख़स्मानी, हम वो झगड़ने वाले हैं, बग़ा ज़्यादती की, बाज़ुना अला बाज़, हम में से एक ने दूसरे पर, फ़हकुम बैनना, तो आप फ़ैसला कर दें हमारे दरमियान, बिल हक़ की, हक़ के साथ, वला तुशतित, और ज़्यादती ना करें, बेइंसाफ़ी ना करें, वहदिना, और रहनुमाई करें हमारी, इला सवाइस सिरात, सीधे रास्ते की तरफ। इन हाज़ा अख़ी, बेशक ये मेरा भाई है, लहू तिस्उन व तिस्ऊन नाजा, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं, वलिय नाजतुम वाहिदा, और मेरे पास एक दुम्बी है। फ़क़ाला, तो बस इसने कहा, अकफ़िलनीहा, वो भी मेरे हवाले कर दो, व अज़्ज़नी, और उसने मुझे दबाया है, फ़िल किताब, बात में, गुफ्तगू में। क़ाला, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, लक़द ज़लमका, वाक़ई इसने ज़ुल्म किया है, बेसुआली नाजाती का, तेरा दुम्बी माँग कर, इला निआजी, अपनी दुम्बियों की तरफ, व इन्न कसीरन, और बेशक अक्सर, मिनल खुलताई, शुरका में से, लयबगी, अलबत्ता ज़्यादती किया करते हैं, बाज़ुहुम अला बाज़, एक दूसरे पर, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, वो ऐसी ज़्यादतियाँ नहीं करते। व क़लीलुम मा हुम, और बहुत कम हैं ऐसे लोग, बहुत ही कम हैं। वज़न्ना दाऊद, और ख्याल किया दाऊद ने, अन्नमा फ़तन्नाहु, के कुछ हमने उसे आज़माया है, फ़स्तग़फ़र रब्बहू, तो उसने मग़फ़िरत तलब की अपने रब की, व ख़र्रा, और गिर गया, राकिआ, झुक कर, व अनाब, और उसने रुजू किया। सजदा कर लेते हैं। या अल्लाह, हम भी तेरे आगे झुकने वाले हैं, हमें भी इस लिस्ट में शामिल कर ले। तो ये एक फ़ैसला मुकदमे का कर रहे हैं, और करते वक़्त साथ उन्होंने अपना जायज़ा ले लिया। तो देखें अल्लाह तबारक तआला कैसे-कैसे अपने बंदों को सिखाते हैं, और ये भी तालीम देने का कैसा अनोखा तरीका है। हो सकता है ये जो 2 आए थे लोग, फ़रिश्ते हों या कोई कोई भी हों, झगड़ा उनका फ़र्ज़ी था या कैसा भी था,
لیکن یہ فیصلہ کرتے ہوئے انہوں کو اپنا پچھلا فیصلہ یاد آ گیا جس پہ وہ پریشان ہوئے اور سمجھ گئے اور اپنا محاسبہ کر لیا. تو یہی جو ہے تقوی والے دل کا کام ہوتا ہے کہ وہ فوراً خود ہی سمجھ جاتا ہے. تو دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس بات کی طرف ہمیں یہاں پہ توجہ دلائی ہے اس پہ ہمیں توجہ رکھنی ہے کہ سیکھنے کی بات پہ اس کی تفصیلات میں انسان اتنا جانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ اصل مقصد جو ہمارا جو اصل نظر ہے وہ سبق پہ رہے کہ قلب سلیم والا انسان جو ہے وہ اپنی غلطی کو فوراً پہچان لیتا ہے اور وہ واپس پلٹ آتا ہے، اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت بھی دیتے ہیں اور راہ بھی دکھاتے ہیں. آپ دیکھنے والے بنے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی غلطی نظر میں آ جائے گی، غلطی دکھا دیں گے، سمجھ آ جائے گی. یہ ہے حکمت جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتے ہیں، جو اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو منیب دل والے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی غلطی کہاں پر ہے، پھر وہ اللہ سے فوری طور پہ اس کی مغفرت طلب کرنے لگتے ہیں. فغفرنا لہو، بس ہم نے بخش دی اس کی، ذالک یہ لغزش، وَإِنَّ لَنَا عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. ان کا کتنا اونچا مقام ہے، سبحان اللہ. یا داود انا جعلناک، اے داود بے شک ہم نے تجھے بنایا خلیفہ فی الارض، خلیفہ زمین میں، فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر. ولا تتبع، اور نہ تو پیروی کر، الہوا خواہش کی، فیضلک، تو وہ بھٹکا دے گی تجھے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ولا تتبع الہوا، کے خواہش کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ. یہ اہم پوائنٹ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ہر لمحہ جو ہے یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات ہمارے ساتھ لگائی ہیں، اور انسان جو ہے اپنی خواہشات سے مغلوب ہو کے ایسے کام نہ کرے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. تو جن کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں ان سے کوئی ایسے حالات میں ایسے مغلوب ہو کے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو وہ اپنی غلطی کو دیکھ کر اصلاح کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جو شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنی خواہش کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر مزید فتنوں میں اور پھر خرابیوں میں پڑتا چلا جاتا ہے انسان، اور پھر اچانک یکایک جو ہے پکڑ آ جاتی ہے. تو ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، خواہشات ہیں ہمارے، ایسا نہیں کہ غلطی ہے ہی نہیں، لیکن غلطی جب ہو جائے تو پھر اگر کوئی دکھائے یا اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے دکھائے، تو اگر کوئی ہمارا کوئی اپنا بہن بھائی کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب پتہ چل جائے تو فوراً غلطی سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع انسان کرنے والا ہو، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ اور کتنی مہلت ہے بھی یا نہیں. فوراً اپنی اصلاح کر لے اور پلٹ آئے، یہی ہے منیب ہونا، یہی ہے اواب ہونا. تو کیسے بار بار ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو ایسے ہی انسان جو ہے ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرے. اور فرمایا کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے شدید، بما نسو، اس پر کہ انہوں نے بھلا دیا یوم الحساب، روز حساب کو، کیونکہ ان کو اگر روز حساب یاد رہتا تو وہ فوراً اپنی اصلاح کرتے. وما خلقنا السماء، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، باطل، ہم نے یہ سارا سلسلہ جو ہے بیکار پیدا نہیں کیا، حکمت سے خالی پیدا نہیں کیا. سبحان اللہ. اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کائنات کے اندر با مقصد پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بلا مقصد پیدا کر دیا؟ ایسے ہو نہیں سکتا نا. تو یہ
جو مجھے اللہ نے یہاں پہ بھیجا ہے، میری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اپنے مقصد کو سمجھنا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، یعنی وہ ایسا جو ہے اس کے بارے میں سیریسلی نہیں سوچتے اور اس مقصد کو نہیں سمجھتے۔ فویل للذین کفروا من النار، پس خرابی ہے کافروں کے لیے آگ سے۔ ام نجعلوا، کیا ہم کر دیں گے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ام نجعل المتقین، اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں بار بار کہ کیا ہم کر دیں گے متقین کو کالفجار، فاجروں کی طرح، بد کردار لوگوں کی طرح۔ کتاب انزلناہ، ایک کتاب ہم نے اسے نازل کیا، الیکا، تیری طرف، مبارک، وہ مبارک ہے، کس لیے نازل کی ہے؟ لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں آیات ہی، اس کی آیات پر، ولیتذکر، اور وہ نصیحت تاکہ پکڑا کریں اولو الالباب، عقل والے۔ تو یہ ہے اس کتاب کا مقصد، یہ مبارک کتاب ہے، بڑی برکتوں والی کتاب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا، اور اس کے آیتوں پہ تدبر کرنا ہے، یہ ہے اس کتاب کے آنے کا مقصد، تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان، کیسا پیارا اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، سبحان اللہ۔ نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ، انہ اواب، بے شک وہ بھی رجوع کرنے والا تھا، سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں ابھی رمضان میں ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ایک طرح سے دہرائی ہو رہی ہے ہماری، تو یہ قرآن جب ہم بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے تو یہی اس کا مقصد ہے جس کے لیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی بار بار دہرائی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے نا، کیونکہ پڑھا جاتا ہے قرآن کو بار بار، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات پہ غور و فکر کریں۔ جتنا ہم اس کو پڑھیں گے زیادہ، جتنا ہم اس کے قریب ہوں گے، اتنا ہی اس کے اندر گہرا غور و فکر کر سکیں گے۔ تو رمضان ایک طرح سے دوبارہ سے ایک دہرائی کا وقت بھی ہوتا ہے، کہ اور پھر آئندہ کے لیے تیاری کا بھی ہوتا ہے، کہ اس کی جتنے بھی اس کے اندر چیزیں ہیں ان کو دہرا لیا جائے، اس کے ساری مضامین کو ایک دفعہ سمجھ کے پڑھا جائے، اور یہی دور ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے، تاکہ ہم اس کو سمجھ کے، اس سے نصیحت لے کے اپنے عمل میں اس کو ڈال سکیں، ورنہ تو وہ سب اس کی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ برابر ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر آگے جاری رکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بھی اواب تھے۔ تو یہ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی کیسے جزا دی، ان کو نیک اولاد دی۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نیک اولاد دی، تو اور یہ بھی سلیمان علیہ السلام بھی جو ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بادشاہت اور دنیا کی کیسی سلطنت عطا فرمائی تھی، لیکن وہ بھی کیا ہیں کہ اواب، اللہ کا شکر اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کا شکر اس کی راہ میں لگا رہتا ہے، اور جو دنیا کا بندہ ہوتا ہے اسے کچھ ملتا ہے دنیا کا تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اسی میں گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش کیے گئے اس پر سامنے شام کے وقت، الصافنات، اصیل گھوڑے، الجیاد، عمدہ، فقالات، اس نے کہا، انی احببت، بے شک میں نے دوست رکھا، حب الخیری، مال کی محبت، ان ذکری ربی، اپنے رب کی یاد سے، حتی توارت، یہاں تک کہ چھپ گیا، بالحجاب، پردے میں، ردوہا علی، پھیر لاؤ انہیں میری طرف، فتافی کا مسحا، پھر شروع کیا اس نے ہاتھ پھیرنا، بالسو کی پنڈلیوں پر، والآناک، اور گردنوں پر، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیمان، اور البتہ تحقیق ہم نے آزمائش کی سلیمان علیہ السلام کی، وَأَلْقَیْنَا، اور ہم نے ڈالا، عَلَىٰ کُرْسِیِّہ، اس کے تخت پر، جسداً، ایک دھڑ، ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا، قال رب اغفر لی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا، اور عطا کر مجھے ایسی سلطنت، ایسا ملک، لا ینبغی، نہ سزاوار ہو، لأحد، کسی کے، من بعدی، میرے بعد،
انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کو، تجری وہ چلتی تھی بامرہ ہی اس کے حکم سے، رخاء نرمی سے، حیث اصاب جہاں پر وہ پہنچنا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسی کسی کو حکومت ملی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی نا کہ میرے بعد کسی کو بھی ایسی حکومت نہ ملے۔ تو دیکھیں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں نا، ایک انسان جو ہے اس کو سب ملتا ہے، اسباب ملتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اس سے کام لیتا ہے اور اللہ کی رضا کے کام لیتا ہے، اور پھر دوسرے جو ہیں وہ اسی میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے یہاں سے سیکھنے کی، کہ جیسے بھی حالات ہوں، جن بھی حالات میں اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، اس کی اطاعت، اسی کی طرف رجوع، اور اسی کی طرف جو ہے انسان پلٹے، بار بار اسی کی عبادت کرتا چلا جائے۔ کچھ بھی ہے، جیسے بھی حالات ہیں، بچے ہیں نہیں ہیں، کچھ ہے یا نہیں ہے، اصل کام جو ہے وہ انسان کرتا چلا جائے جو اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بس ان چیزوں میں ہی وہ اپنی زندگی ضائع کر دے، گنوا دے اپنے آپ کو، نہیں، بلکہ جن حالات میں اللہ نے رکھا ہے ہماری آزمائش اسی میں ہے۔ جب ہم زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں تو پھر ان پریشانیوں سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ فسخرنا، پھر ہم نے مسخر کیا اس کے لیے ہوا کو، جہاں پہنچنا چاہتا وہ اس کے حکم سے نرم چلتی، بشیاطین، اور شیاطین جنات وغیرہ، کل بناء، تمام عمارت بنانے والا، غواص، اور غوطہ مارنے والا، وآخرین، اور کچھ دوسرے، مقرنین، جکڑے ہوئے، فی الاسفاد، زنجیروں میں، ھذا عطاؤنا، یہ ہمارا عطیہ، فمنن، پس اب تو احسان کر، او امسک، یا روک رکھ، بغیر حساب، حساب کے بغیر، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس، لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب، البتہ قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ وذکر، اور آپ یاد کریں، عبدنا ایوب، ہمارا بندہ ایوب، اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی مسنی، بے شک مجھے پہنچایا، الشیطان، شیطان نے، بنصب، ایذا و عذاب، اور دکھ، ارکض، مار، برجلی کا، اپنا پاؤں، ھذا مغتسل، یہ غسل کے لیے ہے، بارد و شراب، ٹھنڈا اور پینے کے لیے، ووہبنا، اور ہم نے عطا کیے، لہو، اس کو، اہلہ، اس کے اہل خانہ، ومثلہم، اور ان جیسے، معہم، ان کے ساتھ، رحمتم منا، رحمت ہماری طرف سے، وذکرہ، اور نصیحت، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ بخوض بیدک، اور تو لے اپنے ہاتھ میں، زغصا، ایک جھاڑو، فضرب بہ، اس سے مار اس کو، ولا تحنس، اور قسم نہ توڑ، انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد، اچھا بندہ، انہ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پچھلی صورتوں میں واقعات کے پہلے حصے بیان ہوئے، پچھلی صورت میں نا، اور یہاں پر واقعات جو ہیں ان کے آخری حصے بیان کیے جا رہے ہیں، نبیوں کے آخری حالات۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حالات، پیارے بندوں کے حالات بیان کیے، ان کے اندر ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، اور ان کے اندر ایک اہم بات جو سب کے اندر آ رہی ہے وہ کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف رجوع۔ وذکر عبادنا ابراہیم، اور یاد کریں ہمارے بندوں ابراہیم کو، و اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب کو، اولی ایدی، ہاتھوں والے، والابصار، اور آنکھوں والے، یعنی ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، مطلب یہ کہ علم اور عمل کی قوتوں والے تھے، علم بھی تھا اور ساتھ میں بصیرت اور ساتھ میں عمل بھی تھا۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے انہیں ممتاز کیا، بخالصۃ، خاص صفت، ذکر، یاد، الدار، آخرت کی، اللہ نے انہیں خاص صفت سے ممتاز کیا تھا، اور وہ کیا تھا، آخرت کے گھر کی یاد۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک، لمن المصطفین الاخیار، البتہ چنے ہوئے سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں۔ وذکر اسماعیل والیسع وذوالکفل، اور آپ یاد کریں اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو، کل من الاخیار، اور یہ تمام سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے،
وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے لحسن مآب البتہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ایسے لگتا ہے نا ایک جیسے قافلہ جا رہا ہے اور اس کے اندر سب لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ متقین کو ان کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی لسٹ میں شامل فرما لے۔ یا اللہ جو ہمارے رمضان کا مقصد ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے، یا اللہ تیرا ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما۔ جنات عدن، باغات ہمیشہ کے لیے، فتحا کھلے ہوئے، لہم الابواب ان کے لیے دروازے، متقین فیہا تکیہ لگائے ہوئے وہ ان میں، یدعون فیہا منگوائیں گے اس میں، بفاکہا میوے، کثیرہ بہت سے، وشراب اور مشروبات، وعندہم اور ان کے پاس، قاصرات الطرفی نیچے رکھنے والیاں نگاہ، اطراب ہم عمر، یعنی ان کے پاس باحیا ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں خاص طور پہ یہاں پر ایک صفت جو ہے ان کی بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ حیا، کیونکہ عورت کی خاص صفت جو ہے وہ حیا ہے۔ ھذا ما توعدون، یہ ہیں جس کا وعدہ دیا جاتا ہے تم سے، لیوم الحساب، روز حساب کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، ما لہ من نفاد، اس کے لیے کہ اس کو ختم نہیں ہونا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ھذا یہ، وَإِنَّ اور بے شک، للطاغین سرکشوں کے لیے، لشر مآب البتہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جو جہنم یصلونہا وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد سو کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ، وہ فرش بچھونا۔ ھذا یہ، فلیذوقوہ پس اس کو چکھو تم، حمیم و غساق کھولتا ہوا پانی اور پیپ، و آخرو اور اس کے علاوہ، من شکل ہی اس کی شکل کی، ازواج کئی قسمیں، اس کے علاوہ اس کی عذاب کی کئی قسمیں ہوں گی۔ ھذا یہ، فوجن ایک جماعت ہے، مقتحم گھس رہے ہیں، معکم ہمارے ساتھ، تمہارے ساتھ، یعنی تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ لا مرحبا بہم، نہ ہو کوئی فراخی انہیں، انہم بے شک وہ، سال النار داخل ہونے والے ہیں جہنم میں۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم، لا مرحبا بکم تمہارے لیے کوئی فراخی نہ ہو، انتم قدمتموہ لنا بے شک تم ہی یہ آگے لائے ہو ہمارے، فبئس القرار تو کتنا برا ہے یہ ٹھکانہ۔ قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، من قدم لنا جو آگے لایا ہمارے یہ، فزد ہو تو زیادہ دے، عذاب ضعفاً دگنا، فی النار آگ میں۔ وقالوا اور وہ کہیں گے ما لنا کیا ہوا ہمیں، لا نرا رجالا ہم نہیں دیکھتے وہ لوگ، کننا نعدہم جنہیں ہم شمار کرتے تھے، من الاشرار یعنی بروں لوگوں میں سے، کہ وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے دوزخ میں جن کو ہم برے لوگ سمجھا کرتے تھے۔ اتخذناہم سخریہ کیا ہم نے انہیں پکڑا تھا مذاق، ام زاغت یا کج ہو گئی ہیں، انہم الابصار ان سے ہماری آنکھیں، یعنی کیا ہم نے انہیں مذاق کرتے تھے یا ہماری آنکھیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ان ذالک لحق بے شک یہ بالکل سچا ہے، تخاصم باہم جھگڑنا، اہل النار اہل دوزخ کا، قل انما انا منذر فرما دیں کہ بے شک میں تو خبردار کرنے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ اور نہیں کوئی معبود اللہ کی سوا، الواحد القہار وہ واحد ہے، یکتا ہے اور بہت زبردست ہے، رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز بہت غالب، الغفار بڑا بخشنے والا۔ قل ہوا نبأ عظیم فرما دیں یہ ایک خبر ہے بہت بڑی، انتم عنہ معرضون تم تو اس سے بے پرواہ ہو۔ ما کان لی نہ تھا میرے پاس، من علم کوئی علم، بالملأ الاعلی عالم بالا کا، از یختصمون جب کہ وہ باہم جھگڑتے تھے، یعنی فرشتوں کی بات، ان یوحا نہیں وحی کی جاتی، الیہ میری طرف، الا مگر انما بے شک، انا نذیر مبین میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کو، انی خالق بشرا بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے، فاذا سویتہ بس جب میں اسے درست کر دوں، فنفخت فیہ من روحی اور اس میں سے اپنی روح سے پھونک دوں، فقعوا تو تم گر پڑو، لہو ساجدین اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے،
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، ما منعک، کس نے منع کیا تجھے، ان تسجدا، کہ تو سجدہ کر لے، لما، اس کو جو جسے خلق تو، میں نے پیدا کیا، بیدئی، اپنے ہاتھوں سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کتنی عزت بخشی، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنتا، یا تو ہے من العالین، بلند درجہ والوں میں سے۔ قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور تو نے پیدا کیا اس کو، من طین، مٹی سے۔ قال فخرج، اللہ نے فرمایا پس نکل جا، منہا، یہاں سے، فانک رجیم، بے شک تو راندہ درگاہ ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ، اور بے شک تجھ پر، لعنتی، میری لعنت ہے، الی یوم الدین، روز قیامت تک۔ کالا رب فانظرنی، شیطان نے کہا تو مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا پس تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معین کے دن تک۔ قال فبعزتک، اس نے کہا شیطان نے، سو تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کو، کسی کو بھی نہ چھوڑوں گا، الا عبادک، چھوڑوں گا کس کو، الا عبادک، مگر تیرے بندے، اللہم اجعلنا منہم، ان میں سے، المخلصین، خالص، ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ ضرور کروں گا۔ قال، اللہ نے فرمایا، فالحق، یہ حق ہے، والحق کا اقول، اور میں حق ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، من کا، تجھ سے، وممن، اور ان سے جو تابعک، تیرے پیچھے لگیں گے، منہم، ان میں سے، اجمعین، سب کے سب کو۔ قل، فرما دیں، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم لوگوں سے کچھ اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم ضرور جان لوگے، نَبَأَهُ، اس کا حال، بعد حین، ایک وقت کے بعد۔ سورۃ الزمر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب، نازل کیا جانا یہ کتاب، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ العزیز، غالب، الحکیم، حکمت والا، حکمت والے اور غالب اللہ کی طرف سے یہ کتاب جو ہے اس کا نازل کیا جانا ہے۔ انا انزلناہ الیک، بے شک ہم نے نازل کی تمہاری طرف، الکتابہ، یہ کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ، فاعبد اللہ، تو بس اللہ کی عبادت کرو، مخلصہ، خالص کر کے، لہ الدین، اس کے لیے عبادت۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو اللہ کے لیے ہے عبادت خالص، والذین، اور جو لوگ، اتخذوا، بناتے ہیں، من دونہ، اولیاء، اس کے سوا دوست، ما نعبدہم، نہیں عبادت کرتے ہم ان کی، الا، مگر، لیقربونا، اس لیے کہ وہ مقرب بنا دیں ہمیں، اللہ، اللہ کا، زلفا، قرب کے درجے میں۔ یہ ان کی، یہی ہمیشہ سے شرک کرنے والوں کی جو نفسیات ہے، جو ان کی مینٹیلٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دی۔ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں نا، کہ ہم اس لیے تھوڑی ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو بس یہ ہے کہ مقرب لوگ ہیں، ہمیں وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ان اللہ یحکم، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان کے درمیان، فی ما ہم فیہ، جس میں وہ اس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من ہوا کاذب کفار، اس کو جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو، اللہ کسی جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یتخذ، کہ بنائے، والدہ، کوئی اولاد، لاصطفیٰ، البتہ وہ چن لیتا، مما یخلق، اس سے جو وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے، یعنی اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا وہ چن لیتا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ، وہی اللہ، الواحد، اکیلا ہے، یکتا ہے، القہار، زبردست ہے، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یکور اللیل،
وہ لپیٹتا ہے رات کو علی النہار دن پر، ویکور النہار اور دن کو لپیٹ لیتا ہے علی اللیل رات پر، مسخر الشمس اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى ہر ایک چلتا ہے ایک مدت مقررہ تک، الا هو العزیز الغفار یاد رکھو وہ غالب ہے اور بہت بخشنے والا ہے، خلقکم من نفس واحدہ اس نے تمہیں ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ثم جعل منها زوجها پھر اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا، وانزل لکم اور اس نے بھیجے تمہارے لیے من الانعام جانوروں میں سے ثمانیت ازواج 8 جوڑے، یخلقکم وہ پیدا کرتا ہے تمہیں فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، خلقن ایک کیفیت، من بعد خلقن اس کے بعد دوسری کیفیت، ایک کیفیت سے کے بعد دوسری کیفیت میں، فی ظلمات ثلاث 3 تاریکیوں میں۔ سبحان اللہ، کیسی قدرتوں والا رب ہے، ان ساری نشانیوں کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں، بار بار ان کی طرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا رب، تمہارا یہ اللہ ہے تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا، لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تصرفون تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، ان تکفرو اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، عنکم تم سے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں تمہارے شکر کی، تمہارے ایمان کی، ولا یردا اور نہ وہ نہیں پسند کرتا لعبادہ الکفر اپنے بندوں کے لیے ناشکری، وَإِن تشکروا اگر تم شکر کرو گے، یرضہ وہ اسے پسند کرتا ہے لکم تمہارے لیے۔ تو دیکھیں کفر کے مقابلے میں یہاں شکر کا لفظ آیا ہے، تو شکر اور ناشکری یعنی یہاں پہ ناشکری کے معنی میں جو ہے یہ لفظ آ رہا ہے کفر کا، تو شکر اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، جہاں شکر ہوگا وہیں پہ ہی ایمان ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، ثم الی ربکم مرجعکم پھر تمہارا اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ تمہیں خبر دے گا سارے کاموں کی جو تم کرتے ہو، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، دلوں کی چھپی ہوئی دلوں کے اندر سوچتے کیا ہیں اللہ کو سب پتہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اور جب لگے انسان کو ضرن کوئی سختی، دعا وہ پکارتا ہے ربہ اپنے رب کو، منیباً رجوع کر کے، الیہ اس کی طرف، ثم اذا خولہ پھر جب وہ اسے دے نعمت منہ اپنی طرف سے، نسیا وہ بھول جاتا ہے، ما کانا جو وہ پکارتا تھا جو تھا وہ یدعو پکارتا الیہ اس کی طرف، من قبل اس سے قبل، وجعل اللہ اور وہ بناتا ہے اللہ کے لیے اندادا شریک، لیضل عن سبیلہ تاکہ گمراہ کرے اللہ اس کے راستے سے، کل تمتع فرما دیں فائدہ اٹھا لے، بکفری کا اپنے کفر سے، قلیلہ تھوڑا سا، انک من اصحاب النار بے شک تو دوزخ والوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب آگے جو ہے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، امن یا وہ یعنی یہ جو ناشکرہ ہے یہ بہتر ہے یا وہ انسان، ہوا قانت جو عبادت کرنے والا ہے، آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں، ساجدن سجدہ کرنے والا، وقائمن اور قیام کرنے والا، یحذر وہ ڈرتا ہے الآخرہ آخرت سے، ویرجو اور امید رکھتا ہے رحمت ربہ اپنے رب کی رحمت کی، کل فرما دیں حل یستوی الذین کیا برابر ہیں وہ لوگ یعلمون جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ سوال ہے، جواب دیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ علم کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، ان کو ہم نے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے چلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں ہم سے پوچھ رہے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، انما یتذکروا بے شک نصیحت قبول کرتے ہیں اولو الالباب عقل والے ہی، قل یا عباد الذین فرما دیں اے میرے بندو، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو، صرف مان کے نہ رہ جاؤ کہ ہم ایمان والے ہیں، بلکہ تقوی بھی اختیار کرو، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرو، اور جن سے روکا ہے ان سے بچو، اور دنیا میں
ایک متقی انسان کی طرح کام کرو، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس لیے ہوئے۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ واسعہ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ انما یوفیٰ، بے شک پورا بدلہ دیا جائے گا، الصابرون، صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کا اجر، بغیر حساب، بے حساب۔ سبحان اللہ، کہ صبر کرنے والوں کا، ان کا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب پورا پورا دیا جائے گا۔ قل انی امرتو، فرما دیں بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا، خالص کر کے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو، و امرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لان اکون اول المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے پہلا بنوں۔ قل انی اخاف، فرما دیں بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیتو، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کی عذاب سے۔ قل اللہ اعبدو، فرما دیں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مخلص اللہ دینی، اسی کے لیے خالص کر کے اپنے دین کو، فعبدو، بس تم عبادت کرو، ما شئتم، جس کی تم چاہو، من دونہ ہی، اس کے سوا۔ قل، فرما دیں، ان الخاسرین، بے شک گھاٹا پانے والے، الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے گھاٹے میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اصل نقصان جو ہے، اصل نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں۔ الا ذالک، خوب یاد رکھو، یہ هو الخسران المبین، یہ گھاٹا ہے بہت کھلم کھلا سری گھاٹا ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ یہ کون سا گھاٹا ہے جس کی طرف یہاں پہ کیسے اللہ تعالیٰ اسے خسران المبین کہہ رہے ہیں، کہ جیسے انسان کہے کہ وہ ڈوب ہی گیا ہے، اس کا سارا وہ دیوالیہ ہو گیا ہے۔ کہ انسان کو دیکھیں زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، وقت دیا، جسم دیا، قوتیں دیں، قابلیتیں دیں، ذرائع دیے، موقع دیے، تو جتنی بھی چیزیں دنیا میں حاصل ہوتی ہیں، تو یہ سارا اصل میں انسان کا سرمایہ ہے۔ اور پھر یہ سرمایہ جو زندگی کا اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، اس سے وہ ایک کاروبار کرتا ہے۔ اور اگر انسان یہ کاروبار جو ہے، یہ بزنس جو وہ کر رہا ہے، ہر انسان کر رہا ہے نا اس دنیا، اس زندگی کے اندر، اگر وہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے اور اللہ کا متقی انسان بن کے رہتا ہے، تو پھر وہ انسان نقصان سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ اس نے کیا کیا، اپنا یہ سارا کچھ جتنا پھر زیادہ ہے اتنا ہی بڑا پھر اس نے نقصان کیا اپنا بھی، اس نے سارا کچھ ڈبو دیا، سارا گھاٹے کا سودا کیا، اور پھر خود ہی نہیں ڈوبا بلکہ اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو، جس چیز سے بھی اس کا ہوتا ہے تعلق، سب کو وہ لے ڈوبا، کیونکہ اس نے ان کی بھی غلط تربیت کی اور ان کے لیے غلط مثال بنا۔ تو یہ ہے بہت بڑا خسران، جس کے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ خسران مبین کہہ رہے ہیں۔ لہم من فوقہم، ان کے لیے ان کے اوپر سے، ظلل، سائبان ہیں، من النار، آگ کے، من تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی چادریں ہیں آگ کی۔ ذالک یخوف، یہ ڈراتا ہے اللہ بھی، جس کے ساتھ، عبادہ، اپنے بندوں کو، یا عبادی فتقون، اے میرے بندوں پس مجھ سے ڈرو۔ والذین، اور جو لوگ اجتنبوا الطاغوت، بچتے رہے شیطان سے، ان یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادی، تو خوشخبری دے دو میرے بندوں کو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وہ کیسے بندے ہوتے ہیں؟ الذین یستمعون القول، جو سنتے ہیں بات کو، فیتبعون، پھر وہ پیروی کرتے ہیں، احسنہ، اس کی اچھی باتوں کی، اولئک الذین ہداہم اللہ، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ یعنی وہ ان کی خوبی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بیان کر رہے ہیں، کہ وہ بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، جیسا کہ سننے کا حق ہے، پھر اس کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ، اور یہی لوگ ہیں، وہی ہیں، اولو الالباب، عقل والے۔ پیچھے بار بار عقل کی بات آئی نا، کہ عقل مندوں کو ہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نصیحت عقل مند ہی لیتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی تعریف بھی کر دی، کہ عقل مند کیسے ہوتے ہیں، جو اللہ کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ بھی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔
اللہم اجعلنا منہم افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا جس پر ثابت ہو گیا اس پر حکم عذاب کا، افانت تنقذ، کیا پس تو بچا لے گا، من جو فی النار آگ میں ہے، تم اسے بچا لو گے جو آگ میں گر گیا. لیکن الذین اتقوا، جو لوگ ڈرے اپنے رب سے، لہم غرف، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقہا غرف، ان کے اوپر سے بالا خانے، مبینہ بنائے ہوئے، تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں. سبحان اللہ. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کی خلافی نہیں کرتے. الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسلکہ، پھر چلایا اس کو، ینابیع، چشمے، فی الارض، زمین میں، پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلایا. ثم یخرج به زرعا، پھر وہ نکالتا ہے اس سے کھیتی کو، مختلفاً الوانہ، اس کے مختلف رنگ ہیں. ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ، پھر تو اسے دیکھے، مصفرا، زرد. ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے. ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے کن کے لیے، عقل والوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ، کیا پس جس کا اللہ نے کھول دیا اس کا سینہ، للاسلامی، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، تو وہ ایک نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخش دے کہ وہ حقائق سے سبق لے اور پھر اسلام کی حق ہونے پہ مطمئن ہو جائے، تو کسی بات پہ شرح صدر ہو جانا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سینہ کھل جانا، اور اس کے ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان جو ہے کسی شک و شبہ بھی نہیں رہتا. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بھی حکم ملتا ہے اسے بہت خوشی سے مانتا ہے، اس کے لیے اس کی منی رضا شامل ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں اسے ایک خوشی ملتی ہے. تو ایسے ہے کہ وہ اسے ایک روشنی مل گئی. فویل، پس خرابی ہو، للقاسیۃ قلوبہم، ان کے لیے جو ان کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. تو یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے کہ اللہ کی یاد نہ ہو دلوں میں. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، بڑی پیاری آیات ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی الفاظ کی جو اندر جامعت ہے اس کے اندر آپ محسوس کریں اس کو اپنے دل پر. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کیا بہترین کلام، کتاب، ایک کتاب متشابہہ، ملتی جلتی ہیں، مثانی، دہرائی گئی ہیں آیات اس کی. تقشعر، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ، اس سے، جلود الذین، جلدیں جو لوگ، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. یعنی یہ کتاب جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی گئی ہیں، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کن لوگوں کے، ان لوگوں کی جلدوں پر سے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلینا، پھر نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم، ان کی جلدیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، ان کے جلدیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اس سے جسے وہ چاہتا ہے. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، فما لہ من ہاد، اس کے بعد اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. افمن یتقی، کیا پس جو بچاتا ہے، بوجہ ہی، اپنا چہرہ، سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کمپیریزن کر رہے ہیں. وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں کو، ذوقوا، تم چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم کماتے تھے. کذب الذین من قبلہم، جٹلایا جو لوگ ان سے پہلے تھے. فاتاہم، تو ان پر آ گیا، العذاب، عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہوں نے کبھی خیال بھی نہ کیا تھا. فاذاقہم، تو پس چکھایا انہیں اللہ نے، الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی. ولا عذاب الآخرہ، اور البتہ عذاب آخرت کا، اکبر، بہت ہی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو علم ہو جائے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا، اور تحقیق ہم نے بیان کی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال.
لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ نصیحت لیں۔ قرآن عربین، قرآن عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، کسی کجی کے بغیر، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے ایک مثال، رجلا، ایک آدمی کی، فیہ شرکاء، اس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، آپس میں ضدی، رجلن، اور ایک آدمی، سلمن، سالم خالص رجل، ایک آدمی کے لیے، یعنی اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک آدمی جو ہے غلام ہے اور اس کے کئی آقا شریک ہیں جو آپس میں وہ جھگڑالو بھی ہیں، اور ایک آدمی جو ہے صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ حل یستویان، کیا دونوں برابر ہیں مسئلہ مثال میں؟ الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ کیا مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ توحید اور شرک کا فرق اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ، اور پھر اس کے انسان کی زندگی پہ اثرات کیا ہوتے ہیں، مثال سے سمجھایا۔ انک میت، بے شک تم بھی مرنے والے ہو، وانہم میتون، اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں، ثم انکم، پھر بے شک تم، یوم القیامتی، قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، تختصمون، تم جھگڑا کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی کو ہر طرح کی شرک سے پاک کر دے اور خاص اپنے لیے موحد ہمیں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔